مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آج پھر خدا نے یہ فضل کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے اپنی اصلاح کے لیے سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نمک اور ہم۔ میرے عزیزو، متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کس کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا کیا ہے؟ نمک ہو۔ اب یہاں پر آج ہم یہ سیکھیں گے کہ نمک اور ہم جو دنیا کا نمک ہے، تو نمک اور ہم جو ایماندار ہیں، جس کو خداوند یسوع مسیح نے ایک نمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو۔ تو آج ہمیں سوچنا ہے، آج ہم غور و خوض کریں گے ان حوالہ جات کی روشنی میں کہ آیا ہم کیسے نمک ہیں۔ اور میرے جس حوالے کو ہم نے پڑھا ہے متی کی انجیل میں سے، اس میں لکھا ہے کہ پھر وہ کس کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یعنی اگر ہم اسپرچولی طور پر نمک کی طرح اپنے اندر نمکینی نہیں رکھتے ہیں، ہم نمک کی طرح نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم اس نمک کی طرح نہیں، بلکہ کیا ہے؟ پھینک دینے کو جانے کو، بلکہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندے جانے کا کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کا کیا ہے؟ نمک ہو۔ تو نمک کے اندر جو سب سے پہلی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نمک وفاداری کی علامت ہے۔ نمک جو ہے وہ وفادار شخص یعنی وفاداری کی علامت ہے۔ دنیاوی طور پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا نمک کھایا لیکن یہ کیا ہے؟ جو ہے نمک حرام نکلا۔ یعنی نمک وفاداری کی علامت ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے اس میسج کے اندر، حوالے کے اندر، کہ کیا ہم اپنے خدا سے وفادار ہیں؟ ہم زمین کا نمک ہیں، تو پھر نمک ہونے کی حیثیت سے کیا ہم خداوند اپنے خدا باپ کے ساتھ وفادار ہیں؟ زبور 119 اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے، میں نے تیرے حکام اپنے سامنے رکھے ہیں تاکہ کیا ہے؟ میں وفادار ہو سکوں۔ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے، اور وفاداری کی اختیار کیسے اختیار کی ہے؟ تیرے حکام کو، یعنی خدا کے حکام کو، اس کے کلام کے حکام کو سامنے رکھ کر، تاکہ خدا کے ساتھ وفاداری کی جائے، ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں ہر حال میں، زندگی کے تمام حالات کے اندر۔ جب ہم خدا کے ساتھ غمی ہے یا خوشی ہے، جیسے ایوب جو ہے وہ وفادار رہا، اس کی زندگی میں بڑا دکھ آیا لیکن وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، اور اس نے اپنی وفاداری کو مرتے دم تک، بلکہ دکھ کی حالت میں بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک کیا ہے؟ وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اور وفاداری جان دے، لمٹ یہ ہے کہ ہم جان دینے تک وفادار ہیں، اور اگر ہم جان دینے تک وفادار ہیں تب جا کے ہمیشہ کی زندگی کے کیا ہے؟ ہمیں تاج ملے گا، ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔ تو نمک کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ وفاداری کی وہ علامت ہے۔ تو ہمیں اپنے خدا کے ساتھ روئے زمین کے اوپر پہلی بات یہ ہے کہ وفاداری کی زندگی گزارنی ہے۔ دوسری بات، نمک جو ہے وہ صلح کی علامت ہے۔ کیا ہم دوسروں سے صلح رکھتے ہیں؟ اور رومیو کے 5ویں باب، رومیو کا خط، پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اور اس کا
جو ہے 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے؟ صلح رکھیں۔ یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد کہ وہ باپ کے ساتھ جو عدن میں جو ہے آدم اور حوا کے گناہ کے وسیلہ سے ہماری جدائی ہو گئی، سمجھے سادے لفظوں میں کہ ناراضگی ہو گئی، تو خدا نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں کیا ہے؟ ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا لی۔ صلیب کا جب نشان ہم دیکھتے ہیں تو صلیب کا نشان اوپر جو ہے خدا باپ اور نیچے انسان، یعنی انسان کی خدا کے ساتھ اور پھر انسان کی انسان کے ساتھ یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ نذرانہ دے کر ہماری کیا ہے؟ صلح کرا دی۔ تو اس لیے ضرور ہے کہ رومیو کے خط کے اندر پالوس رسول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم راست باز تو ٹھہرے، پر خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری صلح ہے۔ کیا ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو گئی؟ ہم نے اس کے حکم پر عمل کیا، ہم اس کو اس کے بیٹے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور اگر ہم نے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باپ کے ساتھ کیا ہے؟ صلح ہو گئی۔ تو اس لیے نمک جو ہے وہ صلح کی علامت ہے، اور ہماری زندگی میں ہمیشہ باپ کے ساتھ، بلکہ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے ساتھ ہماری صلح رہے، صلح میں ہم قائم رہیں، اور پھر نہ صرف باپ کے ساتھ بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی صلح رکھ کے نمک کو جو ہے اپنی زندگی سے ظاہر کر سکیں کہ یسوع مسیح نے کہا، خداوند یسوع نے کہا کہ تم زمین کا کیا ہے؟ نمک ہو۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی صلح رکھنی ہے تاکہ وہ بھی خداوند یسوع کے کیا ہے؟ پاس آئے۔ تیسری علامت جو ہے نمک میل ملاپ کی علامت ہے۔ کیا ہم دوسروں سے میل ملاپ رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر روحانی طور پر جو ہے میل ملاپ کی صورت پائی جاتی ہے؟ جیسے ہم ابتدائی کلیسیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تھے، ان کے اندر میل ملاپ کی روح تھی، اور پھر کیا ہے کہ کلیسیا ترقی کرتی گئی۔ آج میرے اور آپ تک خداوند کا کلام پہنچا تاکہ جو ہے ہم اور لوگوں کو بھی سنا سکے۔ عبرانیوں کے خط، پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام لکھا ہوا ہے، اس کا 12واں باب اور اس کی 14 آیت میں، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ یعنی میل ملاپ بھی اور پاکیزگی کو بھی قائم رکھنا ہے۔ میل ملاپ میں ہم نے جو ہے گناہ نہیں کرنا، بلکہ میل ملاپ کے اندر جو ہے وہ ہمیں پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور میل ملاپ کے ہی وسیلہ کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر جو ہے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے نمک میل ملاپ کی علامت ہے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر خدا باپ کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے، یسوع کے ساتھ پاک روح میں ہم مسیح کے اندر چلنے والے ہوں، اور اس میل ملاپ ہماری یکانگت اکائی یونٹی ہو، اور دوسری بات ہم دوسروں کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھنے والے ہوں تاکہ ہمارے اس رویے سے، میل ملاپ کے رویے سے، پاکیزگی کو قائم رکھتے ہوئے ہم اوروں لوگوں کو بھی یسوع کے پاس جو ہے وہ لانے کا سبب بن سکیں۔ مرکز کی انجیل اور اس کے 9 باب کی 50ویں آیت میں لکھا ہے، نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار جو ہے کریں گے؟ اپنے میں کیا کہتا ہے خدا کا کلام؟ کہتا ہے اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ یعنی ہمارا رویہ اس قدر برادرانہ محبت کا ہونا چاہیے کہ ہم میل ملاپ کے ساتھ جو ہے، ہم پیار محبت کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہوئے لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا سبب بن جائیں۔ نمک جو ہے وہ میل ملاپ کی علامت ہے۔ جیسے ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ نمک جو ہے، یا کسی پانی میں ہم نمک کو ڈال دیتے ہیں تو وہ نمک اس پانی میں اس طریقے سے گل مل جاتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بھی نمک، جبکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو،
تو ہمارے اندر میل ملاپ کی اسپرٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اور بہت سارے لوگوں کو بچا کر خداوند کے سندر قدموں میں لانے کا سبب بن سکیں۔ چوتھی جو بات ہے وہ ہے نمک کھانے کو بہتر بناتا ہے۔ نمک کیا کرتا ہے؟ کھانے کو، جب جس کھانے میں نمک نہ ہو تو کیا ہے کہ لوگ اس کھانے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس میں نمک کی، اور فوراً اس میں نمک مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمک کھانے کو بہتر بناتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو، ایمانداروں کو، یہ بات سوچنی ہے، کیا ہم معاشرے کے لیے جو ہے بہتری کا باعث ہیں؟ کیا ہم جو ہے جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، خاص کر کے کلیسیا کے لیے، کیا ہمارا رویہ، کیا ہمارا تعلق، ہم اس قدر جو ہے بہتری کا سبب ہیں؟ کیا ہم اور لوگوں کو جو ہے اپنے رویوں سے، اپنی گفتگو سے ہم بہتری کی طرف لا سکتے ہیں؟ جیسے کرنتھیوں کا خط، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ یعنی صرف ہمیں اپنی ہی بہتری نہیں، بلکہ روحانی طور پر، اسپرچولی طور پر، اگر ہم نے نجات مل گئی ہے، ہم یسوع مسیح میں ایک ہو گئے، ہم کلیسیا کا حصہ بن گئے، مسیح کے بدن کا حصہ بن گئے ہیں، تو ہماری زندگی میں یعنی نجات آ گئی ہے، ہمیں نجات مل گئی ہے، تو پھر ہم دوسرے کے لیے بھی نجات کا سبب بنے، دوسرے کے لیے بھی بہتری کا سبب بنے، نہ کہ صرف ہم گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں زندگی گزارتے رہے، بلکہ ہماری زندگی اس قدر علیم فروتن عاجز ہو کہ ہم دوسروں کو بھی بہتری کا ان کے لیے سبب باعث بننے والے ہوں۔ کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی بھی بہتری ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور رومیو کا خط اور اس کے 15 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے، تاکہ اس کی کیا ہے؟ ترقی ہو۔ یعنی دوسرے کی ترقی کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر جو ہے خوشی کا وسیلہ بننا ہے، تاکہ اس کی کیا ہے؟ ترقی ہو۔ اور پچھلے میسج میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے خوشی ہمیں کیا کرتی ہے؟ خوشی ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ جب ہم اپنی خوشی بلکہ دوسرے کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں تو پھر کیا اس کی زندگی میں ترقی آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ترقی جو ہے وہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر لوگ بہت ترقی کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ترقی نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روحانی جوش سے بھرے رہو اور کوشش میں سستی نہ کرو۔ ہمیں سستی نہیں بلکہ ہمیں دوسرے کی ترقی کا سبب بننا ہے خوشی کے ساتھ، تاکہ لوگ جو ہے خداوند کے پاس آئیں اور خداوند کے پاس آ کر اپنی نجات حاصل کریں اور خداوند کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ 5ویں اور آخری علامت یہ ہے کہ نمک جو ہے صحت مندی کی، نمک کس کی؟ صحت مندی کی علامت ہے۔ یعنی نمک کو جب ہم کھاتے تو صحت مندی کی، مطلب میں بلڈ پریشر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بلڈ پریشر ہے جن کو، ان کو نمک کم کھانا چاہیے، لیکن نمک جو ہے وہ صحت مندی کی بھی علامت ہے۔ کیا ہماری گفتگو، جو ہم گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دوسرے باقاعدہ طور پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، غیر ایماندار کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کیا ہماری گفتگو کے اندر نمکینی پائی جاتی ہے؟ کلسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، کلسیوں کا، پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ یعنی ہماری گفتگو کے اندر اس قدر نمکینی ہو، ہماری گفتگو ایسی پرفضل ہو، ایمانداروں کی روحانی طور پر ایسی گفتگو، پرفضل گفتگو ہم کرنے والے ہوں کہ ہر شخص کو ہمیں کیا ہے؟ مناسب جواب دینا آ جائے۔ میرے عزیزو، روئے زمین کے اوپر جو ہے کئی طرح کی مخالفت ہے،
لیکن جب کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو ہمیں غصے میں نہیں بلکہ ہمیں پیار کے ساتھ نمک ہوتے ہوئے نمکینی کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے بڑی عاجزی اور انکساری بلکہ پرفضل طریقے سے ہم کیا ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوں تاکہ وہ کیا ہے خداوند کے پاس آئیں۔ میرے عزیزو، روئے زمین کے اوپر انسان کا جو ہے ایماندار کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ روحوں کی نجات کا سبب بنے، وہ یسوع مسیح کی کلیسیا کی بڑھوتی کا سبب بنے، آسمانی بادشاہت کا کیا ہے اس کی وسعت کا سبب بنے۔ اس لیے ایماندار کو اپنی زندگی میں نمک کی طرح ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا نمک ہو۔ اگر آج اس کلام کو سن کر یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی میں ہیں تو پھر ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم نمک ہیں، اور اگر ہم نمک ہیں زمین کا تو پھر سوچنا ہے ہم کتنی روحوں کو بچاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم یسوع کے پاس لانے کا سبب ہیں، کتنے لوگوں نے ہمارے وسیلہ سے نجات پائی، کتنے لوگ صادق بن گئے، کتنے لوگ باقاعدہ طور پر نجات یافتہ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو خداوند کی ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج سے نمک بننے کی، یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا نمک ہو، ہمیں نمک بننے کی، نمک جیسی نمکینی اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا متی کی انجیل میں جس حوالے کو جو آج ہماری مرکزی آئی تھی جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ لکھا ہے کہ لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے کیا ہے روندا جائے۔ میرے عزیزو، پھر روندے جانے کا خطرہ ہے۔ اس سے پہلے یسوع مسیح بادل کی سواری پر آئے، ہمیں اس کے کام کو کرنا ہے، ہمیں روحوں کو بچانا ہے، ہم زمین کا نمک بننا ہے۔ ہمیں نمک کی ان 5 علامات کو جب نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ جو ہے وفادار ہم اپنے خدا کے ساتھ۔ دوسری بات، ہم صلح کے طالب الصلح رکھنے والے ہوں۔ تیسری بات، ہم میل ملاپ، اور چوتھی بات، جیسے نمک بہتر بناتا ہے اسے ہمیں معاشرے کو بہتر بنانے والا، اور جیسے نمک صحت مندی کی علامت ہے ہم بھی گناہ گاروں کے لیے نجات کا صحت مندی کا سبب بنے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ میرے عزیزو، بائبل کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس بے دینی نفسانی شیطانی دور میں بائبل سے ہم ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ خداوند کہتا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کے ساتھ بائبل کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور خدا کے ساتھ چلنے والے بننا ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے ہماری زندگیاں خداوند میں ہوں گی، ہم زمین کا نمک ریالٹی کے طور پر بنیں گے، تو پھر ہم بہت سارے لوگوں کو بچا کر مسیحی ایمان میں آسمانی بادشاہت کی وسعت کا اور زمین پر کلیسیا کی ترقی کا سبب بن سکیں گے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آج تیری پاک حضوری میں آ کر شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج خداوند ہم نے نمک کے تعلق سے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے، فضل دے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں، ہم روحوں کو بجا سکے۔ خداوند نمک کی نمکینی کو اپنی زندگی میں رکھیں اور ہماری باتیں، ہماری گفتگو ایسی پرفضل ہو کہ لوگ خداوند تیری طرف کھینچے چلے آئیں، تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اپنی زندگی تجھے دیں، اور خداوند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ خداوند ایمانداروں کو، اپنے لوگوں کو، راست بازوں کو یہ فضل دے کہ وہ تیرے کلام کو پھیلانے کا سبب بن جائیں۔ آج جو یہ کلام کا بیج بویا گیا یہ 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ کلام رائے گا نہ جائے، دل کی تختیوں پر لکھا جائے، ذہن نشین ہو جائے، رگ رگ، گودے گودے، نس نس اور بند بند میں تیرا کلام اترے۔ کلام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کا فضل دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور برکت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ آج جتنے لوگ خداوند اس کلام کو سن رہے ہیں، ان میں کوئی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، جہاں بھی ہیں خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں خداوند شفا دے، ہر طرح کی بیماری، کمزوری، دکھ، پریشانی جاتی رہے، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، شوگر،
ایوری ڈسٹربنس ان کی زندگی سے دور ہو، وہ شفا پائیں، پیارے خداوند برکت پائیں، اور خداوند تیرے کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں، اور خدا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا کر، تاکہ خداوند اس پیارے خداوند بے دینی کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں لوگ کی ضرورتیں پوری ہوں اور تیرا بیٹا یسوع جلال پائے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر، اپنے صوبے کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو برکت دے، اے خداوند دنیا کے راست بازوں ایمانداروں کو خداوند برکت دے، اور خداوند اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کی وسیلہ سے مجھے استعمال کیا۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتا سپا لیتا ہوں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، آمین۔